مسلسل عرض کر رہے تھے کہ مجلس عزاء امام حسین یہ صرف ایک تہوار نہیں، ایک رسم نہیں کہ ہم جمع ہوں ایک امام کی شہادت کو منانے کے لیے، 1 گھنٹہ اس امام کا غم منائیں، پھر ہر بندہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جائے، پھر انتظار کرے کہ اگلے سال محرم کب آئے گا تاکہ پھر رسم محرم کو منایا جائے۔ کہ نہیں، کربلا ایک تہذیب کا نام ہے، کربلا ایک سویلائزیشن کا نام ہے، کربلا ایک خاص مائنڈ سیٹ کا نام ہے، کربلا ایک خاص طریقے سے زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اگر کربلائی بننا چاہتے ہو تو پھر حسین بن علی کی سوچ کو سمجھنا پڑے گا کہ ایک طرف پوری امت کھڑی ہے، دوسری طرف امام حسین کھڑے۔ میں کل ہی کسی بہت بڑے اہل سنت کے عالم کو سن رہا تھا، ان کا مدعا یہی تھا کہ اگر آپ یہ بولیں گے کہ امام حسین مثلاً حق پر تھے اور جو نہیں گئے وہ باطل پر تھے تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت مدینے میں اکابر اصحاب موجود تھے، اس وقت مدینے میں تابعی موجود تھے جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ تو امام حسین نے ایک راستہ لیا تو دوسروں نے نہیں دیا، تو وہ اس سے بھی جھجکتے ہیں یہ بولنے پر کہ حسین بن علی حق پر تھے، کیونکہ 2 ہی صورتیں ہیں، اگر وہ حق پر تھے تو دوسرے باطل پر تھے۔ یہی مسئلہ جنگ صفین میں ہے، یہ جرت نہیں مسلمان میں کہ یہ بولے کہ علی حق پر تھے، کیونکہ یہاں بولا امیر المومنین حق پر تھے تو سامنے والا کس پر آ گیا؟ باطل پر آ گیا۔ تو لہٰذا جواب ایک ہی ہے کہ جناب جس سے نہ پڑھو نہ سنو، اس پر کیا کرو؟ خاموشی اختیار کر لو۔ وہ خدا جب قرآن کی ابتدا کرے تو آدم کے بیٹوں پہ خاموش نہیں رہتا، نوح کی بیوی پہ خاموش نہیں رہتا، یعقوب کے بیٹوں پہ خاموش نہیں رہتا،
حضرت عیسیٰ کے اصحاب پہ اللہ خاموش نہیں رہتے، یہ بتا رہا ہے کہ اے انسان جب دنیا میں آئے ہو تو ایک راستہ حق کا ہے، ایک راستہ باطل کا ہے، اور میں تمہیں ہر روز کہہ رہا ہوں کہ نماز میں یہ کہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور جب علی کی صورت میں دکھا بھی رہا ہے تم چلنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو جاتے؟ جب امام حسین کی صورت میں وہ راستہ دکھا رہے ہیں، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، دو جملے کہے، مصباح الہدی ہدایت کا چراغ ہے۔ آپ نے حیدرآباد سے کہیں جانا ہے، لائٹ ساری بند ہو گئی، آپ کو نہیں پتا کہ راستہ لیفٹ جانا ہے یا رائٹ جانا ہے، شدید دھند ہوئی، کوہی ہوئی، آپ کو نہیں پتا کہ میں نے کہاں جانا ہے، اس وقت ہدایت وہ دے گا جس کے ہاتھ میں چراغ ہوگا۔ کہ میں بتا رہا ہوں چراغ یزید کے ہاتھ میں نہیں، یزید کے باپ کے ہاتھ میں نہیں، چراغ حسین کے ہاتھ میں نہیں۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ حسین ہے جو چراغ ہدایت ہے۔ اور صرف چراغ کہتے تو بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف چراغ ہدایت ہے، کہ حسین راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ دیکھیے فرق امام اور فرق عام عالم کیا ہے۔ ایک مولوی، ایک عالم، ایک بندہ جو آپ کو ہدایت دیتا ہے وہ صرف راستہ دکھاتا ہے۔ ہاں، ایک مولانا کیا کر سکتے تھا؟ بولے گا جنت جانا ہے تو یہ کر، جہنم سے بچنا ہے تو یہ کر، راہ حق یہ ہے، راہ باطل یہ ہے، وہ آپ کو راستہ دکھا سکتا ہے۔ کہ امام کا پہلا کام ہے راستہ دکھانا، دوسرا وہ کام ہے جو کوئی مولوی نہیں کر سکتا، دوسرا وہ کام ہے جو کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا۔ کہ ان الحسین مصباح الہدی، یہ چراغ ہدایت ہے، وسفینۃ النجات، اور حسین کے پاس وہ کشتی بھی ہے، مطلب حسین ایڈریس بھی بتاتا ہے، گاڑی پہ بٹھا کے جنت تک پہنچانے والا امام بھی ہے۔ یہ صاحبان کشتی ہیں، اگر کشتی حسین میں سوار ہوئے تو خدا کیا دے گا؟ ہدایت دے گا۔ آج امت کنفیوز اور کنفیوژن سے نکالنے والے آل رسول کا دو ہی گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اہل بیت۔ اب چلو اہل بیت کو بدل کے انہوں نے بول دیا کہ کتاب اور سنت، تو بھائی سنت اور کتاب کا میتھڈ تو ایک ہی ہے، کتاب بھی ریٹن ہے، سنت بھی ریٹن ہے۔ اب آپ 10 کتابیں بناؤ، 20 کتاب بناؤ، میتھڈ تو ایک ہی ہے، کیونکہ وہ متن ہے، وہ سینٹینس ہوں گے، وہ ریٹن چیز ہے۔ اب کیا جو فتوے مثلاً کسی مسلمان کے خلاف فتویٰ دیتا ہے، قرآن پڑھ کے نہیں دیتا، قاتل کے فتوے قرآن کے ذریعے، بدعت کے فتوے قرآن کے ذریعے، کہاں اس قرآن میں محکم بھی ہے، متشابہ بھی، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اسی کے ذریعے کئی لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ تبھی کہا نا ھدی للمتقین، یہ ہدایت اسی کو دے گا جو صاحب تقویٰ ہوگا۔ اب تقویٰ کا معیار کون ہے؟ کہ میں نے کہا مدینہ ابن سعد کو بھی متقی سمجھ رہا ہے، کوفے والے شمر کو بھی متقی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہماری نظر میں صاحب تقویٰ کون ہے؟ جو نماز پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، تو کہا کہ جناب بہت بڑا متقی ہے۔ تو ابن سعد بھی متقی، خوارج ماتوں پہ سجدوں کے نشان، یہ بھی لوگوں کی نظر میں متقی، طلحہ و زبیر یہ بھی متقی، جنگ صفین میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے والے۔ تقویٰ کا معیار کیا بنا؟ لفظ تقویٰ تقویٰ ہے، اور عام لوگ تقویٰ اور متقی اسے سمجھتے ہیں جس کے ماتھے پہ سجدے کا نشان ہو، جو مسجد میں جائے، جو حج کرے، جو زکوٰۃ دے، جو عمرہ کرے۔ اب جب کربلا میں آتے ہو تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ امام حسین کے مقابلے میں وہ کھڑے ہیں جو نمازی بھی ہیں۔ کہ میں نے کہا مؤذن ہے شمر لشکر یزید کا، پیش امام ہے ابن سعد لشکر یزید کا۔ صرف شمر نے 17 حج کیے ہیں۔ ایسی ایسی شخصیات کیا پریشان رہیں گے۔ قاضی شریح چیف جسٹس ہے مسلمانوں،
قاضی القضات، لوگ اپنا فیصلہ لے کر جاتے ہیں اور فتویٰ لکھتا ہے کہ حسین واجب القتل ہے. یہ اس زمانے کے متقی. تو ریٹن مٹیریل کو سمجھنے کے لیے کسی ایسے کا ہونا ضروری ہے جو اس ریٹن پہ چل کے دکھائے. جب تک رول ماڈل نہیں تب تک انسان کو پہچاننے میں بہت مشکل ہوتی ہے. اب ایک مشہور حدیث ہے کہ اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. کتنا کنٹروڈکشن ہے صرف اس روایت میں. انسان کو خدا نے بنایا صاحب عقل، مطلب یہ کیلکولیشن کرے، 2+2 کرے 4 تک پہنچے. اگر ہماری کیلکولیشن ہی خراب ہو جائے تو ہمارا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا. ایسی جعلی حدیثیں بنائی گئیں صرف اہل بیت رسول کے مقابلے میں. اب کہا کہ عقل ہو تو کل میں نے ایک مثال دی تھی نا، عقل میں بھی نقل میں بھی عقل ہونی چاہیے. اسی طرح یہ حدیث ہے کہ اصحابی کالنجوم، میرے اصحاب کالنجوم، ستاروں کی طرح ہے. بأیہم اقتدیتم، جس کے پیچھے بھی جاؤ. اب تصور کریں 20 ستارے کا، جس کے پیچھے بھی جاؤ گے اہتدیتم، کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی. آپ نے جانا ہے کراچی، یہاں 20 گاڑیاں کھڑی ہیں. آپ نے کہا مولانا کس گاڑی کے پیچھے جائیں تاکہ گاڑی ہمیں کراچی پہنچائے؟ ہدف کیا ہے؟ کراچی. ہدف ہے ہدایت. ستارے ہیں ہدایت تک لے جانے والے. ہدف ہے کراچی پہنچنا. گاڑی آپ کو کراچی پہنچانا چاہیے اس کے. میں نے کہا یہ 20 گاڑیاں کھڑی ہیں، کسی کے پیچھے بھی جاؤ کراچی پہنچ جاؤ گے. اور آپ مولانا کے کہنے میں گاڑی کے پیچھے لگے. پتا چلا کراچی کی جگہ گاڑی تو کوٹا پہنچ گئی. کسی نے لاہور پہنچا دیا، کسی نے فیصل آباد پہنچا دیا. تو آپ کا ہدف تو پورا نہیں ہوا. کہ سارے کے سارے ستاروں کا ہدف ہے ہدایت. مطلب سب گاڑیوں کو کراچی پہنچنا چاہیے، سب ستاروں کو ہدایت دینا چاہیے. اب امت لگی ستاروں کے پیچھے. ایک ستارہ جا رہا ہے صفین میں، ایک امیر شام کی طرف جا رہا ہے، دوسرا علی کی طرف جا رہا ہے. ایک جمل میں زبیر بن رہا ہے، دوسرا علی کی طرف جا رہا ہے. تو ہدف ایک تو نہیں ہوا. یہ تو ایسے ہے کہ کوئٹہ کی طرف جا رہا ہے اور ایک کراچی کی طرف جا رہا ہے. میں نے ہدایت لینی ہے. ہدایت کا مطلب ہے کہ ان کے اندر تصادم نہیں ہونا چاہیے. تو مطلب یہ 20 ستاروں کا راستہ صراط ہدف ایک ہونا چاہیے. اگر یہ آپس میں لڑیں، ایک عمار کو قتل کرے، عمار دوسرے کو قتل کرے، ایک علی کو مارنے کے پیچھے جائے، دوسرا امیر المومنین کو قتل کرنے کے پیچھے جائے. اصل حدیث کیا تھی؟ اہل بیتی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے اہل بیت ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے بھی جاؤ گے تمہیں ہدایت ملے گی. اب ایک طرف سارے ستارے رکھو، ایک طرف اہل بیت رکھو. جہاں علی جا رہے ہیں وہیں حسن جا رہے ہیں، جہاں حسن جا رہے ہیں وہیں حسین جا رہے ہیں. ان کے راستوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. تبھی جب امام حسن نے صلح کی تو ایک بندہ امام حسین کے پاس گیا کہ مولا آپ کے بھائی نے صلح کی ہے، آپ آئیے جنگ کرتے ہیں. امام نے فرمایا حسن جس طرح تیرا امام ہے اسی طرح حسین کا بھی امام ہے. کہیں پر کوئی کنٹروڈکشن اہل بیت رسول میں نظر نہیں آتا. جہاں علی جا رہے ہیں وہیں حسن، جہاں حسن وہیں حسین، جہاں آقا حسین وہیں امام حسین العابدین. لیکن ایک کھلا تضاد نظر آتا ہے ماں بین افراد. اگر رسول نے کچھ کہا ہے تو اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے. ہمیں نظر بھی آنا چاہیے کہ فرزند رسول یزید کے مقابلے میں جا رہے ہیں اور اکابر امت فرزند رسول کا ساتھ نہیں دے رہے. بعض میں تو یہ کہا کہ حسین نے امت میں تفرقہ ڈال دیا. الیاذ باللہ. سوئی ہوئی امت کو بیدار کرنے چلے آقا حسین کہ فرمایا میں اپنے نانا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے نکلا. مطلب وہ دین جو مردہ ہو چکا تھا. دین کا مطلب ہے بیداری.
ایک ایسا معاشرہ جو 2 رکعت کو 4 رکعت بنا دے، جو جمعے کی نماز خود کو پڑھا دے، ایک ایسا معاشرہ کہ نماز پڑھانے والے شراب پی کے نماز پڑھاتے رہیں، ایک ایسا معاشرہ جس میں اصحاب رسول کو قتل کر دیا جائے لیکن امت میں غیرت نہ آئے، جس میں صرف اصحاب رسول نہیں ان کے بیٹوں کو محمد ابن ابی بکر کو مار دیا جائے لیکن امت میں چوں طرح تک نہ ہو۔ تو امام حسین اس مردہ معاشرے کو زندہ کرنے کے لیے چلے تھے۔ تو مسلمانوں میں 2 آئیڈیالوجیز پیدا ہوں، ایک وہ آئیڈیالوجی جو سوئے ہوئے کو جگانے کی آئیڈیالوجی ہے، دوسری وہ آئیڈیالوجی اگر امت سو رہی ہے تو اسے سونے دو، ہم فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آج بعض ایسے بے وقوف لوگ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ مولانا اسلامی حکومت کا کنسیپٹ صحیح نہیں ہے، ارے جب امام آئیں گے تو اسلامی حکومت بنائیں گے، ہم نے امام کے آنے تک انتظار کرنا ہے۔ بعض کو اتنے بھی کہہ دیا کہ مولا کا ظہور تب ہوگا جب زمین میں فسق و فجور بڑھ جائے گا، لہذا ہم اس فساد کو ختم کیوں کریں، جتنا فساد بڑھے گا اس کے بعد امام زمانہ آئیں گے۔ یہ وہی شیطانی سوچ تھی، بلکہ سوچ حسین ابن علی کیا ہے؟ فرمایا میں نکلا ہوں اصلاح امت کے لیے، امت صالح ہوگی تب جا کے امام کا ساتھ دے گی، اور جب امت صالح نہیں ہوتی تو حسین تک و تنہا آواز دے رہے ہوتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا حل من یغیث، کون ہے جو ہماری فریاد پہ فریاد دے، کون ہے جو ہماری آواز پہ آواز دے۔ تبھی آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، کل میں نے عرض کی، وہاں فرماتے ہیں جب قبر حسین کی زیارت پر جاؤ تو 7 مرتبہ یہ ذکر کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مطلب وہ تصور مٹا دو جو لوگ کہتے ہیں یہ قبر پرست ہیں، یہ قبروں پہ جا کے حسین کو سجدہ کرتے ہیں، کہ نہیں، جیسے دیکھو تو ذکر خدا کرو، کیونکہ حسین ہی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا کی یاد آتی ہے، جسے دیکھ کر سجدے یاد آتے ہیں، جسے دیکھ کر نمازیں یاد آتی ہیں، جسے دیکھ کر صبر یاد آتا ہے، جسے دیکھ کر جنت کا تصور زندہ ہو جاتا ہے۔ کہ پہلے جاؤ کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد 7 مرتبہ کہو السلام علیک یا داعی لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے والے، آج میں آپ کو لبیک کہنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا پھر 7 مرتبہ کہو کہ اے مولا لم یجبک بدنی عند استغاثتک، مولا جب آپ نے آواز دی تھی کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، لم یجبک بدنی ولسانی، مولا اس وقت میرے بدن نے آپ کو آواز نہیں دی، آپ نے کہا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مولا جب آپ پکار رہے تھے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، لم یجبک بدنی واللسانی، اس وقت میرے بدن نے آپ کو جواب نہیں دیا، اس وقت میری زبان نے آپ کو جواب نہیں دیا، لیکن مولا آج میں آیا ہوں بقلبی ولسانی وبدنی واذنی ورأیی وہوائی، مولا آج آیا ہوں اپنی زبان سے آپ کو لبیک کہنے کے لیے، اپنے کانوں کو لبیک کہنے کے لیے، اپنے وجود اور قلب سے لبیک کہنے کے لیے۔ تبھی زیادہ عاشورہ پڑھتے ہیں نا، قلبی لقلبکم سلم، کہ مولا آج میرا دل آپ کے دل کے ساتھ ملا ہوا ہے، آج میری زبان آپ کو لبیک کہتی ہے۔ پوچھا کہ مولا یہ زبان کیسے حسین کو لبیک کہے آج کے زمانے میں 1400 سال کے فاصلے کے بعد؟ فرمایا زبانوں سے وہ کہو جو حسین کو پسند ہے، آنکھوں سے وہ دیکھو جو حسین کو پسند ہے، کانوں سے وہ سنو جو حسین کو پسند ہے۔ آج بھی تیرے اندر ایک کربلا ہونی چاہیے، اور یہ تصور کرو کہ آج ایک وہ ہے یزید کی طرح جو تجھے راہ خدا سے ہٹانا چاہتا ہے، اور تم وہ بنو حسین کی طرح جو خود بھی راہ خدا پہ چلو اور 4 لوگوں کو بھی راہ خدا پہ چلانے کی تربیت دو۔ غیبت امام کا مطلب یہ نہیں کہ مومن بیٹھ جائے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں مولانا ہم کیا کر رہے ہیں، امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار کا مطلب ویٹنگ نہیں ہے میرے عزیز، کہ جس طرح آپ نے بس کی ٹکٹ لی، جہاز کا ٹکٹ لیا، ٹرین کا ٹکٹ لیا، آپ انتظار کرو کہ جب ٹرین آئے گا تو چڑھوں گا۔ فرمایا نہیں، حدیث ہے افضل الاعمال انتظار الفرج، فرمایا بہترین عمل، عمل کا ترجمہ انگلش میں کریں تو بہترین ایکٹیویٹی
انتظار الفرج ہے، فرزند زہرا کا انتظار کرنا. تو پتہ چلا انتظار ایکٹیویٹی کا نام ہے، ایکٹیو ہونے کا نام ہے. انتظار کا مطلب گھر میں خاموش ہو کر بیٹھنے کا نام نہیں ہے. انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ چار دیواریوں پہ بیٹھیں اور کہیں کہ یا صاحب زمانہ درے. انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ گھروں میں بیٹھ کے بس دعائیں پڑھتے رہیں ہم زمانہ کا انتظار کریں کا نہیں. انتظار کا مطلب انقلاب ہے. انتظار کا مطلب معاشرے کو سدھارنا ہے. انتظار کا مطلب گھروں میں وہ رونق پیدا کرو جس سے خوشبو امام زمانہ تمہیں آنے لگے. دیکھیے دو تصور ہیں. ایک مومن وہ جو گھر پہ علم لگاتا ہے. علم سمبل ہے کس کا؟ غازی عباس. سیکنڈ، علم شیعہ کیوں لگاتے ہیں؟ کئی ہمارے دوست پوچھتے ہیں کہ مولانا پاکستانی علم لگاتے ہیں، ایرانی کیوں نہیں لگاتے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ کی نشانی یہی کہ شیعہ کیا لگائے؟ علم لگائے. تو نہ آذربائیجانی علم لگاتے ہیں، نہ ایرانی لگاتے ہیں، نہ عراقی لگاتے ہیں، نہ لبنانی لگاتے ہیں. علم صرف پاکستانی شیعہ لگاتے ہیں. کبھی سوچا کیا؟ ہر چیز کے پیچھے آپ کے بڑوں نے ایک سائنس رکھی ہوئی. عمل کرو پر سائنس کا پتہ نہ ہو تو فائدہ نہیں. ایرانی رہتے ہیں شیعوں کے اندر. پورے مشہد میں آپ نے ساری جتنی اذانیں سنی شیعوں والی. ہم رہتے ہیں اہل سنت کے اندر. وہاں شیعہ ہیں اکثریت میں، یہاں شیعہ ہیں اقلیت میں. اور جو اقلیت میں ہیں معصوم کہتے ہیں اظہار وجود کا، تاکہ دنیا کو پتہ لگے کوئی شیعہ رہ رہا ہے. ایک محلے میں 20 گھر ہوں، پتہ نہیں کون ہے، پر ایک پہ علم ہوگا، دنیا کو پتہ ہے علی والے کا گھر ہے. یہ مکتب عقل ہے. یہاں جو کیا جاتا ہے اس کا ریزن ہے، وداؤٹ ریزن کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ ہم نے دکھلانا ہے کہ ہم کون ہیں، شیعہ. تبھی ہمارے اکثر پنجاب کے دوست کہتے ہیں مولانا جیسے رحیم یار خان سے سکھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے پورا سندھ شیعہ ہے. کیونکہ اس اندھیری رات میں چمکتے ہوئے علم نظر آتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ سارے کے سارے کیا ہیں، اہل بیت کے جانے والے. یہ وہ سائنس ہے کہ فرمایا کہ اظہار وجود کا. ایک زمانہ تھا ہم تقیہ میں تھے، اب تقیہ کا زمانہ ختم ہو گیا، اب اظہار وجود کا زمانہ ہے. کالا لباس کیوں پہنتے ہیں؟ کہ کسی نے مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب کالا لباس پہننا حلال ہے حرام ہے؟ تو کہا دیکھیے حلال ہے لیکن پورا سال پہنیے، محرم میں نہیں پہنیے. تو کہا قبلہ محرم میں کیوں نہ پہنے؟ کہا کیونکہ محرم میں جو کالا پہنتے ہیں وہ شیعہ کہلاتے ہیں، تم بھی پہنو گے تو سب ہی شیعہ لگو گے. کبھی کبھی ایک رنگ امت کی پہچان بن جاتا ہے. کبھی کبھی لکڑی کا علم امت کی پہچان بن جاتا ہے. تو یہ تو سمبلز ہیں آپ کی پہچان میں. جس طرح شناختی کارڈ ہوتا ہے نا، اس وقت پاکستان میں علم شیعوں کا شناختی کارڈ ہے. آپ کو کہیں مسئلہ ہو، مومن کو پریشانی ہو، علم ڈھونڈے گا. کسی مومن کے در پہ جاؤں پانی کا ایک گلاس پلا دیں، اگلے کا تو نہیں پتا وہ پانی پلائے کہ نہیں پلائے، لیکن علی کا اور حسین کا چاہنے والا کسی اور کو بھی پانی پلاتا ہے، وہ اپنے کو کیوں نہیں پلاتا؟ لیکن ایک ہے سمبل علم کا لگانا، ایک ہے روح ہے علم. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارے مکتب کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. ظاہر الحمدللہ ہمارا بنا ہوا، کام جس چیز کی ضرورت ہے وہ باطن مکتب ہے. کہ میں مسلسل پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت نے ایک نیٹ ورک بنایا. یہ نیٹ ورک عقل اور فطرت کا نیٹ ورک. آپ کے فتاوا عقل اور فطرت کے مطابق. اور جوان کو کہہ رہا ہوں یہ یاد رکھنا، جب کوئی عقل سے ہٹائے تو سمجھنا یہ اہل بیت کا نیٹ ورک نہیں. یہاں سے سوچو، علی کو امام ماننا کیوں ماننا؟ بہترین نسب، بہترین نسب، صاحب علم، صاحب شجاعت، یہ سارے فضائل ہیں نا امیر المومنین. کوئی
کوئی بھی کہے علی کو چھوڑ دو، بولو ٹھیک ہے چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن کوئی ایسا نہ ہو جو علی سے بہتر ہے۔ میں کہتا ہوں بڑے سے بڑے صحابی لے لے، بڑے سے بڑے علماء لے لے، اگر کہیں کہ امام حنیفہ کو امام مانو کو ماننے کے لیے تیار، لیکن پہلے ثابت کرو امام ابو حنیفہ کا علم جعفر صادق سے زیادہ ہے۔ وہ خود اقرار کرے لولا سنتان لہلک نعمان، 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ میں نے کہا صرف یہ نہیں، بہت بڑے بڑوں نے کہا۔ یہ مکتب، یہ مذہب، یہ افراد مذہب کی شان ہے۔ یہ تو مشہور جملہ ہے نا جناب عمر کا، کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ لیکن دوسرا جملہ بھی سن لیجئے، کہتے خدایا مجھے اس شہر میں نہ بھیجنا جہاں علی نہ ہو، کیونکہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا حل کون کرتے؟ امیر المومنین۔ فقہی مسائل، قضاوت کے مسائل، جنگی مسائل، رجوع ہوتا تھا امت کا اہل بیت کی طرف۔ علم اتنا، ہم نے تعصب میں اہل بیت کو نہیں مانا، علم کی وجہ سے مانا۔ نحن ابناء الدلیل کا، تو دلیل کا ماننے والا ہے۔ اب آپ شیعہ کے اس نیٹ ورک کا حصہ ہو کہ پوری امت نے کہا یہ روافض قد رفض، یہ جماع، اہل سنت میں جماعت کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ جماعت سے جو ٹوٹا اسے کہتے ہیں رافضی۔ مثلا یہاں 1000 لوگ ہیں، 4 لوگ ہم سے ٹوٹ کے نکل گئے تو کہتے ہیں قد رفض، یہ جماعت سے ٹوٹے ہوئے۔ تو کہا جماعت سے نکلے ہوئے کو کہا یہ رافضی ہیں۔ یہ جماعت ایک طرف ہے، اور جماعت کے لیے جو احکام ہے انہیں بتا دیے، حاکم فاسق ہے، فاجر ہے، اگر جماعت چپ ہے تو آپ نے بھی چپ رہنا ہے۔ وہ شرابی ہے، دین کو تباہ کر رہے ہیں، جماعت چپ ہے تو آپ نے بھی چپ رہنا ہے۔ حسین کہتے ہیں نہیں، جماعت چپ ہے پر حسین چپ نہیں رہے گا۔ معاشرہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ اللہ قرآن کہتا ہے اکثرہم لا یعقلون، اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی۔ انسان کی نیچر ہے، انسان جب سب کو دیکھتا ہے تو دیکھا دیکھی میں بہت جاتے، مولانا وہ کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں، وہ ایسا کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں۔ امام حسین فرماتے ہیں نہیں، نہ باپ کے دین پہ چلو نہ آبا کے دین پہ چلو۔ عجیب ہے، فرمایا اللہ کہتا ہے مجھے بھی مانو تو ماں باپ کے کہنے پر نہیں، سوچ سمجھ کے مانو کہ تیرا کوئی خدا ہے۔ میں کئی سال پہلے مجلس میں کہہ چکا کہ خدا قیامت کے دن ایک ہندو کو کھڑا کرے گا، ایک مسیحی کو کھڑا کرے گا، ایک مسلمان کو کھڑا کرے گا۔ ہندو سے کہے گا بتا تم نے خدا کس کو مانا؟ کہے گا پروردگارا بدھ کو مانا۔ کیوں مانا؟ کیونکہ ہندو ملک میں پیدا ہوا، ہندو معاشرے میں پیدا ہوا، میری ماں بھی ہندو، میرا والد بھی ہندو، لہذا میں نے بتوں کو سجدہ کیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے سے کہے گا بتا تو نے کس کو مانا؟ مثلا کہے گا میں نے آپ کو خدا مانا۔ آپ کو خدا کیوں مانا؟ اللہ صرف ایک سوال کرے گا کیوں؟ آپ نے کسی کو بھی امام مانا، نبی مانا، سوال یہ ہوگا کیوں مانا؟ دلیل ہونی چاہیے کہ خدایا ماں باپ آتش پرست تھے لہذا میں بھی آتش پرست بنا۔ کہ ٹھیک ہے، اب اٹھائے گا مسلمان، بڑے فخر سے کھڑا ہو جائے گا۔ کسے مانا خدا؟ کہے گا اے اللہ تجھے مانا خدا۔ تو کہے گا کیوں مانا؟ آواز دے گا کیونکہ ماں باپ نے تجھے مانا، مسلمان گھر میں پیدا ہوا لہٰذا میں نے بھی تجھے خدا مانا۔ معصوم کہتے اس وقت اللہ کی آواز آئے گی یہ بتا اگر اس دلیل پہ تجھے جنت بھیجوں تو انہیں جہنم کیوں بھیجوں؟ انہوں نے بھی ماں باپ کے کہنے پہ آگ کو اور بت کو خدا مانا، تو نے بھی ماں باپ کے کہنے پہ مجھے خدا مانا۔ کہ میں تجھے جنت تب بھیجوں جب تو مجھے لائق عبادت سمجھ کے مجھے سجدے کرے۔ مکتب عقل ہے، تبھی فرمایا اصول دین میں تقلید حرام، فروع دین میں تقلید واجب۔ جب آپ اصل کو مان لیتے ہو اپنی عقل سے تو فرع پہ تقلید کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا آپ بیمار ہوئے، ڈاکٹر کو دکھانا ہے، اب ڈاکٹر اصلی ہے یا نقلی اس پہ تحقیق کرنی ہے۔ ڈگری والا ہے بغیر ڈگری والا ہے، پاکستان میں تو پتہ ہی نہیں لگتا نا، یہاں کے وزیر اعظم بھی بغیر ڈگری والے ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر پر بھی تو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔
جب ہر چیز میں نقل اور دھاندلی تو ڈاکٹر کا کیا بھروسہ؟ تو آپ پہلے جاؤ گے ڈگری چیک کرو گے، ڈاکٹر کیسا ہے، 4 لوگوں سے پوچھو گے اصلی ہے نقلی ہے پڑھا لکھا ہے نہیں ہے، تحقیق کرو گے۔ تو یہ اصول میں تحقیق کر کے جب یقین آ گیا کہ اصلی ہے تو پھر جب دوا لینے جاؤ گے اب تحقیق نہیں کرو گے۔ اب یہ نہیں پوچھو گے ڈاکٹر صاحب پرچی پہ یہ کیوں لکھا وہ کیوں لکھا، تو ڈاکٹر بھی کہے گا پھر ڈاکٹر نہیں مانتے تو پھر پوچھ آئے کیوں ہو میرے پاس؟ اگر تحقیق کر کے آئے ہو تو اب مجھ سے زیادہ سوال نہیں کرو گے۔ تو فروع میں تقلید، اصول میں تحقیق۔ پہلے تحقیق کرو گے کہ واقعاً حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں۔ جب معجزے دیکھے، سوالات کیے، یقین آ گیا کہ اللہ کا رسول ہے، اب اگر وہ نبی کہے گا نماز پڑھ تو سوال وسلم و تسلیم، اب جو کہے گا کرو گے۔ پہلے تحقیق کرو گے امیر المؤمنین واقعاً اللہ کے رسول کے بعد زمین پر اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں کہ نہیں۔ جب یقین آ گیا اب امیر المؤمنین کہے کہ جنگ میں جانا ہے، پوچھو گے نہیں علی کیوں جانا، کہیں بیٹا قربان کرنا ہے، پوچھو گے نہیں مولا کیوں کرنا، کہیں گے نماز پڑھنی ہے تو پوچھو گے نہیں امیر المؤمنین کیوں پڑھوں، یہاں وسلموا تسلیمہ کی منزل ہے۔ تو فرمایا یہ جو نیٹ ورک ہے اس کی نیچر عقل اور فطرت ہے، یہاں جتنے فتوے نکلتے ہیں عقل اور فطرت کی وجہ سے، اس کو چلانے والے اہل بیت اور قرآن ہیں۔ افراد کا آپس میں تعلق محبت اور نفرت کا ہے کہ ہم سارے جمع ہوئے محبت حسین میں اور ہم دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں جو اہل بیت کا کیا ہے، دشمن ہے۔ فرمایا قانون اس نیٹ ورک میں ایک ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس قانون پہ بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں۔ قانون ہے معروف اور منکر، المعروف امرتم بہ والمنکر منہیتم عنہ۔ فرمایا اگر اس نیٹ ورک کا حصہ رہنا ہے جو ہم نے کہا وہ کرو، جس سے ہم نے روکا رک جاؤ۔ تکلیف ہوتی تھی اہل بیت کو ان افراد سے جو مانتے تو تھے لیکن اہل بیت کے فرامین پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اس دن بھی میں نے عرض کی، امام کے پاس ایک شخص لایا گیا جو شراب پیتا تھا۔ امام نے کہا فعل قبیح قبیح، فرمایا برا کام برا ہے، عمل قبیح قبیح ہے، لیکن من کا اقبح، لیکن تو جو ہمارا نام لیتا ہے تو کرے گا تو تجھ سے زیادہ برا ہے۔ کہتے ایک ماں تھی، اس کا بیٹا بڑا راہ سے ہٹا ہوا تھا، بہت سمجھاتی تھی بیٹے گناہ کیوں کرتے ہو، امام ناراض ہوتا، راہ حق پہ آ، راہ راست پہ آ، بدکاریوں سے بچ، گناہوں سے بچ، نہیں سنتا تھا، جوان تھا، جوانی میں مگن تھا۔ لیکن ماں باپ سے ہر کسی کا لگاؤ جو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ماں بیمار ہو گئی، بالکل مرنے کے قریب آئی، تو بستر مرگ پہ بیٹے کو بلاتی ہے، کہتی میرے لال پوری زندگی میں نے تجھے سمجھایا تم نے عمل نہیں کیا، اب ماں چاہتی ہے بیٹے کو بچایا جائے برائی سے، کہتی میرے لال میری ایک وصیت پہ عمل کر، اگر نہیں کرو گے تو آگ کر دوں گی، اپنا دودھ تجھے نہیں بخشوں گی۔ بیٹا رونے لگا، اب ماں ہاتھوں سے جانے والی ہے، اماں جو کہو گے کروں گی۔ تو کہا میرے لال بس ایک کام کرنا، جب بھی جہاں سے گزرو تجھے نام حسین نظر آئے، علم عباس نظر آئے، ذریعہ حسین کا فوٹو نظر آئے، کچھ بھی نظر آئے، بس خلوص دل سے ماں کی طرف سے حسین کو سلام کیا کرو، ایک سلام کر دینا۔ دیکھیے حضور بندے کو گناہ سے بچاتا ہے۔ آپ مجلس میں بیٹھے نا، آپ میں سے کوئی گناہ کا تصور کر سکتا ہے؟ یہاں بیٹھے کیوں؟ کیونکہ اس وقت حضور امام حسین میں بیٹھے۔ بندہ مسجد میں جاتا ہے جب مصلی پر ہوتا ہے گناہ کا تصور نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کے حضور میں ہوتا ہے۔ اہل بیت اس حضور کے دائرے کو بڑھانا چاہتے ہیں کہ مجلس سے نکل بھی جاؤ تو حضور امام میں رہو، عالم در محضر خداست، کہ یہ پوری کائنات کس کے محضر میں ہے؟ اللہ کے محضر میں۔ آغاز طباطبائی کے لیے مشہور تھا، کہتے ہیں جب رات کو سوتے بھی تھے تو ٹانگیں سیدھی نہیں کرتے تھے، اتنے حضور میں آ گئے تھے۔ کہا کیوں نہیں کرتے؟ کہ اللہ کے حضور میں ٹانگیں سیدھی کیسے کریں؟ کبھی کبھی ادب اتنا پڑ جاتا ہے کہ یہ ادب صرف حرم امام حسین تک باقی نہیں رہتا۔ آج زبان جاتا ہے زیارت امام حسین پہ، جب حرم میں ہے تو ادب ہے، بین الحرمین میں ادب ہے، ہوٹل پہ جاتا ہے ادب کم ہو جاتا ہے،
جہاز پہ بیٹھ کے ایئرپورٹ پہ آتا ہے ادب اور کم ہو جاتا ہے، واپس اپنے شہر میں آتا ہے ادب اور کم ہو جاتا ہے، یعنی وہ ادب جو حرم امام حسین ہوتا ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ پوچھا مولا اس حضور کو باقی کیسے رکھے؟ فرمایا ہر چیز کا سبب ہے، اگر ان اسباب کو پالو گے تو حبیب بن جاؤ گے، میں سمجھتا عمار بن جاؤ گے، سلمان فارسی بن جاؤ گے۔ یہ صفات اپنے اندر، کربلا کا مطلب کربلا والوں کی صفات تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ مولا حضور کیسے پیدا کروں؟ فرمایا اگر حضور کو پیدا کرنا چاہتے ہو تو فرمایا حضور بنتا ہے ذکر سے۔ ابھی آپ سب کے کان ذکر حسین سن رہے ہیں، تبھی آپ کے اندر حضور حسین پیدا ہوا۔ فرمایا مجلس سے نکل بھی جاؤ تو زبان پر ذکر حسین باقی رہے۔ سندھ کے بہت بڑے عالم دین قبلہ غلام مہدی نجفی صاحب کہتے ہیں ان کی عادت تھی ہمیشہ ذکر صلوات کرتے تھے، گاڑی پہ بیٹھ رہے صلوات، چل رہے صلوات، یعنی خاموش جب ہوتے تھے تو ورد زبان رہتا تھا صلوات۔ اب جو زبان پر محمد اور آل محمد کو دہراتا رہے گا تو حضور محمد اور آل محمد میں رہے گا۔ اور حدیث معصوم میں فرمایا جو کثرت سے ذکر صلوات کرے اسے تب تک موت نہیں آتی جب تک ہماری زیارت نہ کر لے۔ عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ تو کہا کہ میرے لال ایک کام کرنا، ماں سمجھ گئی کہ بیٹے کو اگر حسین کے قریب لانا ہے تو اسے پہلے ذکر حسین تک لانا ہوگا، کیونکہ ذکر کرے گا تو کیا ہوگا؟ حضور پیدا ہوگا۔ جوان آئے رسول خدا کے بعد، یا رسول اللہ میں آپ کی بہت فرامین سنتا ہوں لیکن کیا کروں، باہر جاتا ہوں پھر گناہ۔ نبی نے کہا مجھے نہ بتا تو کون سے گناہ کرتا ہے، بس ایک کام کر، 40 دن تک کر، اس سے زیادہ بھی نہ کر، پھر وہ دیکھنا جو اللہ تمہارے حق میں کرے گا۔ جی یا رسول اللہ جو کہیں کریں۔ کہا جوان کل سے جب میرے پاس آؤ تو وہ صبح سے شام تک جو تم نے کیا وہ لکھ کے لانا۔ حضور کہا نا 15 شعبان کی رات امام زمانہ کو خط لکھنا، ہر روز نماز کے بعد اللہ کے حضور کچھ باتیں کرنا۔ یہ جوان کہتے ہیں تو بڑا آسان فارمولہ ہے، نبی نے یہ بھی نہیں پوچھا کون سا گناہ کرتے ہو، یہ بھی نہیں روکا کہ نہ کر، کہ بس ایک کام کا ڈیلی لکھ کے لانا۔ کہتے ہیں اگلا دن اٹھا صبح سویرے، کام کاج کے لیے نکلا، کاروبار کیا، اب جو گناہ کی عادت تھی جب گناہ کرنے جا رہا تھا تو ذہن میں خیال ہے بندے خدا رات کو نبی کو جا کے بتانا ہے۔ کیسے بتاؤ گے؟ کیونکہ آج نہیں کرتا کل دیکھ لوں گا۔ گیا رسول خدا کے پاس، ہاں بھائی صبح کہاں گیا؟ صبح یہاں گیا، فلاں سے ملا، فلاں چیز خریدی، یہاں گیا، فلاں رشتہ دار سے ملا، فلاں دوست سے ملا، یہ باتیں ہوئی، رات کو گھر گیا۔ تو بڑا نیک ہے، پورے دن میں کوئی گناہ نہیں، بارک اللہ فی، کل پھر آنا۔ اگلے دن پھر اٹھا، صبح نکلا، وہی کام کیے جس گناہ کی عادت تھی، جب کرنے گیا پھر خیال آیا ارے شام کو نبی کو رپورٹ دینی ہے، کہ آج نہیں کروں گا کل دیکھ لوں گا۔ اسی طرح 40 دن آتا رہا بتاتا رہا۔ جب 40 دن گزر کے نبی نے کہا جوان تو 40 دنوں سے آ رہا ہے، میں نے تمہارے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ سر جھکا کے رسول اللہ برائی کروں تو کیسے کہ ڈیلی آپ کو بتانا جو ہوتا ہے، ادب کی وجہ سے برائی نہیں کرو۔ یا رسول اللہ 10 دن تک تو تکلیف ہوئی لیکن آپ نے 40 دن تک کھینچا، اب جو برائی تھی وہ میرے وجود سے نکل کے چلی گئی۔ تبھی فرمایا ربط امام یہ ہے کہ حضور پیدا کرتا، حضور پیدا ہوگا بندہ نہیں ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں امام زمانہ ہیں، یقین بھی ہے کہ نہیں؟ اس طرح بیٹھ کے بات کر جیسے آپ کا امام آپ کو سن رہے، یؤمنون بالغیب، مومن کی نشانی ہے غیب پہ ایمان رکھتا ہے۔ امام حاضر کو دیکھ کر ایمان لانا اور ہے، پردہ غیب والے امام پہ ایمان لانا اور ہے۔ یہ جوان اتنا حضور کا کہا میرے لال دودھ نہیں بخشوں گی، بس ایک کام کرنا، نام حسین آئے، ذریعہ حسین آئے، علم کو دیکھو کہ بس ماں کی طرف سے اپنی طرف سے ایک سلام کر دیں۔ اس کے دوست کہتے ہیں اس نے ماں کو دفنایا، روتا رہا، حالانکہ کردار کا اچھا نہیں تھا، رفتار کا اچھا نہیں تھا۔ جوان کہتے ہیں گاڑی میں جاتے تھے، نگاہ پڑتی تھی علم پہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، نام حسین دیکھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کہیں پہ زری دیکھی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اب انسان چل رہا ہے، چل رہا ہے، کہتے زندگی بدل گئی جوان کی۔ کئی دنوں کے بعد اس جوان کا دوست کہتا ہے ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا۔
دفنا کے آئے بڑے دکھی تھے، ارے چند ہی دن ہوئے تھے اتنا نیک ہو گیا تھا، صرف یاد حسین ہے۔ اللہ میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں فرش عزا حسین کی وجہ سے کسی نے شراب چھوڑ دی، کسی نے گناہ چھوڑ دیا۔ یعنی امام حسین جب ظاہر ظہور تھے تو زہیر کو اپنے خیمے میں لائے، اب لوگوں کو مجلس کے خیمے میں بلا کے خدا سے ملا رہے ہیں۔ یہ کرم ابی عبداللہ ہے۔ اس کے دوست کہتے ہیں مر گیا دفنا دیا، کہتے ہیں چند دنوں کے بعد ہم نے اس کو خواب کے عالم میں دیکھا، نعمتوں سے مالا مال تھا۔ پوچھا کہ دوست بتا تیری موت کیسے تھی؟ یہ جوان کہتا ہے کہ دوست موت بہت مشکل ہے، تیاری کر کے آنا کا جیسے بدن سے روح نکلی، عذاب کے فرشتوں نے میرا نام اعمال میری گردن میں ڈال دیا، وزن اتنا تھا کہ گویا کمر ڈوبنے والی تھی، ہاتھوں میں رسیاں بیڑیاں باندھ کے کہا چل بدبخت جہنم کی طرف روانہ ہو جا، تم نے پوری زندگی رب کی مخالفت کی ہے۔ کہا جو عادت انسان کو دنیا میں ہو وہ آخرت تک پیچھے جاتی ہے۔ کہتا ہے دوست جب ملائک لے کر جا رہے تھے صحراء برزخ میں خیمہ تھا، خیمے کے اوپر علم تھا، علم کے اوپر حسین کا نام تھا۔ جتنے دن دنیا میں رہا میں نے ماں کی وصیت پہ عمل کیا۔ ملائکوں کو کہا کہ اگر رحمت نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے اتارو، ماں کی وصیت پہ عمل کرنا۔ جب تک دنیا میں تھا نام کو دیکھتا تھا، سلام کرتا تھا، اجازت ہو تب اتارو، میں ایک سلام کر دوں اپنے آقا کو۔ بے جھجک ملائکوں نے مجھے اتارا، اسی حالت زنجیر و قید و بند میں نے اس خیمے کو دیکھا اور دکھی دل سے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ کہتے دوست زندگی بھر سلام کیا پر کبھی جواب نہیں سنا۔ کہتے اب جب کہا نا السلام علیکم یا ابا عبداللہ تو میں نے دیکھا خیمے کا پردہ ہٹا اور وجود مبارک امام باہر آئے، وہیں سے کہا وعلیک السلام، تجھ پر بھی میرا سلام۔ کہتا یہاں اشارہ کیا ملائکوں کو اسے آگے لے کر آؤ۔ کہتا جب مجھے آگے لے کر گئے تو کہتا یہ دن اللہ کسی گنہگار کو نہ دکھائے۔ کہتا ہے کہا کہ اس کا نام اعمال دو۔ کہتا ہے حسین نے جیسے نام اعمال پڑھا تو آنکھیں بھر آئیں، آنسوں رخساروں پہ جاری ہوئے اور مجھے دیکھ کر کہا تو میرا تھا، تیرا نام اعمال ایسا کیوں ہے؟ تو وہی جملہ دعائے کمیل کا کہتا میں نے رو کر کہا مولا ظلمت نفسی و تجرت بجہلی، مولا میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا کیونکہ میں جاہل تھا، اگر پتا ہوتا اس حسین کا سامنا کرنا پڑے گا، میرے عمل سے اتنا دکھ ہوتا ہے میرے مولا کو، واللہ مولا میں کبھی نہ کرتا۔ کہ پھر بچے کیسے؟ کہ جب یہ جملہ کہا نا ظلمت نفسی و تجرت بجہلی، ایک نگاہ حسین نے آسمان کی طرف اٹھایا اور ایک جملہ کہا اللہم اغفرہ بحق الحسین، اے خدا حسین کے صدقے میں اس سے تو راضی ہو جا۔ کہ یہ کہنا تھا برائیاں مٹ گئیں، نیکیاں وہاں پہ چھپ گئیں، ایک رجوع نے امام حسین سے اس کو برزخ میں کیا کیا، گناہوں سے آزاد کرا دیا۔ یہ سچ ہے کہتے ہیں مومن تین جگہوں پہ مانتے ہیں، ایک جب تمہاری روح کو نکالا جائے گا، دوسرا صراط پر، دوسرا تیسرا حوض کوثر پر۔ یہ ذات ابی عبداللہ حسین آج جوانوں کو گناہوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی اسٹیج بچا ہے اور منبر امام حسین کا اسٹیج ہے۔ آج ٹک ٹاک میں بھرمار ہے گناہوں کی، ایک طرف غربت، باپ کما نہیں سکتا، بھائی بہنوں کا خرچہ نہیں پورا کر پا رہا، دوسری طرف دشمن نے انکم کے سورس بنائے۔ سورس بھی کون سا بنایا کہ یہ خاتون خود کو ٹک ٹاک پہ لائے گی، اظہار وجود کرے گی، اپنے حسن کا نظارہ دکھائے گی، اس سے اس کو کیا ملے گا؟ پیسہ ملے گا۔ یہی خوف تھا امام حسین کو کہ امت ان ریسورسز میں جائے کہ امت سے حیا کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تبھی سیدہ زینب امت کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، صلوات پڑھیں سیدہ کی شان۔ سب
سب سے زیادہ اس زمانے میں جس سے نسلوں کو خطرہ ہے وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے۔ بچوں کو موبائل لے کر دو، لیکن یہ سکھاؤ کہ موبائل کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ بچے کو لیپ ٹاپ لے کر دو، لیکن یہ سکھاؤ کہ اس لیپ ٹاپ کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ کیونکہ ہم بے فکر ہو گئے، ہمیں اس بچے کے بدن کی بڑی پرواہ ہے، لیکن ہمیں اس کے روح کی پرواہ ہے۔ آپ کا 4 سال کا بچہ ہوگا، ہاتھ میں چھری نہیں دو گے اس کو، مولانا خوف ہے کہیں اپنا گلا نہ کاٹ دے، کہیں اپنا ہاتھ نہ کاٹ دے۔ لیکن 10 سال کے بچے کو، 15 سال کی بچی کو موبائل دے رہا ہوں کہ اس چھری سے زیادہ خطرناک ہے، اس سے اس کے بدن کو موت آتی ہے، لیکن اگر یہ خراب ہو گیا تو اس کی روح تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ پھر جب پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے، پھر آتے ہیں مولانا کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی ورد بتائیں، کوئی ذکر بتائیں، بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ ارے جب امیر المومنین نے شروع سے کہا کہ 1 سال سے 7 سال تک اس کو بادشاہ کی طرح پالو، 7 سال سے 14 سال تک اس کو غلام کی طرح پالو، اور 14 سال سے 19 سال تک اسے اپنا وزیر بنا کے پالو، یہ تربیت کس کے لیے بتائی؟ مومنین کے لیے۔ لیکن ہمیں اس کی تو ہے کہ مولانا دعا کرے اللہ بچہ دے، لیکن ایک کتاب نہیں پڑھنی کہ اس بچے کو بڑا کیسے کرنا ہے، کن اسکولوں کے حوالے کر رہے ہیں، وہاں پہ کیا ان بچوں کے ذہنوں پہ اثر کیا جا رہا ہے۔ عزیز، اس دین کو، اس شیعت کو بنانے کے لیے اہل بیت نے اپنا خون دیا ہے، تب جا کے آپ شیعہ بنے، اور یہ آپ کی نسل شیعہ بن رہی ہے۔ شیعہ بہت قیمتی ہے، اس کے پیچھے لاکھوں جانیں دی گئی ہیں، تب جا کے یہ نسل بنی ہے اور بچی ہے۔ علماء نے زحمتیں کی ہیں، شہداء اس قوم پہ قربان ہوئے ہیں، تب جا کے آپ نسلیں بنے ہوں۔ اور دشمن بڑی آسانی سے شیعہ قوم کو تباہ و برباد کر دے۔ فرمایا نہیں، شعور اپنے ساتھ میں پیدا کرو، نسلوں کو قربان چڑھاؤ، وقت پہ اپنی نسلوں کی شادیاں کرواؤ، جتنا ہو سکے ان بیریئرز کو کھڑا کرو جس سے انسان گناہ میں پڑتا ہے۔ جب وجود پاک ہو جاتا ہے، اب جب یہ کہتا ہے یا صاحب الزمان ادرکنی، تو امام زمانہ کے وجود کو راحت ملتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پورا ریسرچ آپ کریں، اس وقت بہت آسان ہے قوموں کو اسٹڈی کرنا۔ آپ فیس بک کی آئی ڈی بناتے ہو، لکھتے ہوں گے شیعہ اثنا عشری، اوپر جن کا فیس بک ہے ان کو پتا ہی آئی ڈیز کن کی ہیں۔ مثلا پاکستان سے 10 لاکھ شیعوں نے آئیڈیا بنائے، اب وہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ 10 لاکھ شیعہ کیا دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے، کس کو سنتا ہے، کس کو دیکھتا ہے۔ یہ اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پورا ڈیٹا بن جاتا ہے۔ میں اپنے فیس بک کی مثال دیتا ہوں، میں جب اپنا فیس بک کھولتا ہوں پوری رپورٹ آتی ہے کہ مثلا فیصل آباد سے کتنے لوگ سن رہے ہیں، کراچی سے کتنے لوگ سن رہے ہیں، اور سننے والوں میں ایج گروپ کیا ہے، 18 سال کا جوان کتنا سن رہا ہے، 24 سال کا جوان کتنا سن رہا ہے، انڈیا کے کشمیر سے کتنے لوگ سن رہے ہیں۔ یہ پوری رپورٹ اور چارٹ بن جاتا ہے۔ جب ان کے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے کہ مثلا شیعہ جوان یہ چیز زیادہ دیکھ رہا ہے، تو وہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خواتین زیادہ کیا دیکھ رہی ہیں اس وقت؟ پورنوگرافی یعنی فحش فلموں میں جو 2 ملکوں نے ریکارڈ بنایا، ایک ہے پاکستان، دوسرا سعودیہ، یعنی پوری دنیا میں گندی فلموں میں دیکھنے میں 2 ملک آگے ہیں، ایک پاکستان، دوسرا سعودیہ۔ اور پاکستان میں بھی جو ٹاپ پہ شہر ہے وہ پنجاب کا ایک شہر ہے قصور۔ ایک دفعہ فیصل آباد میں رپورٹ بنایا تھا، مطلب ہمارا جوان گندگی میں سب سے زیادہ ڈوبا ہوا جوان ہے، فسطائیت میں پڑا ہوا، نسلوں کو اس میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح شیعہ قوم کا ڈیٹا بنتا ہے، حیدرآباد میں کتنے جوان شیعہ ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کراچی کا جوان شیعہ کیا دیکھتا ہے، پھر وہ آپ کے لیے کانٹینٹ بناتے ہیں، پھر آپ کی نسلوں کو وہاں کھینچتے ہیں۔ کتنی شیعہ نامی لڑکی ٹک ٹاک پر ہے، کتنی انسٹاگرام پر ہے، وہ کن سے باتیں کرتی ہیں، کن سے دوستیاں کرتی ہیں، کون سا کانٹینٹ زیادہ آ رہا ہے، ہر چیز پہ کام ہوتا ہے۔ تبھی رہبر معظم کرتے ہیں، یہ زمانہ ہارڈ وار کا زمانہ نہیں ہے۔ اس وقت آپ کو یہ نہیں خطرہ ہونا چاہیے میرے بیٹے کو گولی لگے گی تو مر جائے گا، نہیں، اس وقت گولی سے زیادہ خطرہ نسلوں کے ایمان کو خطرہ ہے۔ یہ سافٹ وار کا زمانہ ہے کہ بیٹی ہاتھ سے نکل جائے، بیٹا ہاتھ سے نکل جائے، حجاب سے چھوٹ جائے، غیرت سے چھوٹ جائے۔ کہ کراچی میں نے ایک جملہ کہا، بعض لوگ ناراض ہو گئے، میں نے کہا ہم یوکے یورپ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں انگریزوں میں غیرت نہیں، تو ہم خود کو بولتے ہیں کہ کیونکہ یہ خنزیر کھاتے ہیں، سور کھاتے ہیں، تبھی ان میں غیرت ہے۔ لیکن میں نے کہا جب مسلم ملک میں جائیں وہاں غیرت نہ ہو تو یہ اس سے بدتر ہے نا، کیونکہ سور نہ کھا کے اس کی غیرت نہیں ہے۔
اس کے اندر تو ہم ایسا کیا کر رہے ہیں کہ معاشرے سے غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے، حیا ختم ہوتا جا رہا ہے، معاشرے سے نماز ایک سیکنڈ چیز بن گئی، مطلب پڑھے نہ پڑھے انسان کو فرق نہیں پڑتا۔ اور چھٹا امام یہ فرمائے کہ ان قبلت ما قبل سوا، فرمایا شیعو یاد رکھنا اگر یہ قبول ہے تو سب قبول ہے، اگر یہ قبول نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں۔ کل بھی اہل رسول پر اہل شام نے یہ الزام لگایا کہ علی نماز نہیں پڑھتے، اعوذ باللہ۔ آج بھی پاکستان میں شیعہ دشمن یہ الزام لگاتا ہے کہ شیعہ نماز سے کیا ہے، دور ہے۔ کل بھی اہل بیت نے ظہر عاشور کو میدان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے دشمن کو بتایا کہ نماز حسین سے جدا نہیں ہو سکتی، اور ہمارے جوانوں نے بھی ظہر عاشور میں نماز قائم کر کے بتایا کہ شیعوں سے بھی کبھی نماز جدا نہیں ہو سکتی۔ آؤ نجف میں دیکھو شیعہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں، آؤ حرم امام رضا میں دیکھو شیعہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اپنے اہل سنت کے دوستوں سے زیادہ بحث نہیں کرو، ان کو کہو اگر شیعت دیکھنی ہے ایک بار کربلا آ جاؤ، شیعہ دیکھنی ہے ایک بار مشہد آ جاؤ، ان کو دکھاؤ کہ شیعہ کیسے ہوتے ہیں، بہادر بھی ہوتے ہیں، عابد بھی ہوتے ہیں۔ اور آج ہم ہیں جن کو مکتب حقیقی رسول گرامی کا دفاع کرنا ہے اور دنیا کے سامنے حقیقی اسلام کو پیش کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ بس ایک مشورہ اور زحمت کو تمام کروں، مجلسیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ہمیں اپنا تعلق امام حسین سے ختم نہیں کرنا۔ تعلق کیسے بنا کے رکھیں، اس پہ آپ عمل کریں واللہ، اور کبھی زندگی رہی تو 6 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد ہمیں بتائیے گا۔ اس وقت سائنس کے پاس ہر بیماری کا علاج ہے پر ڈپریشن کا علاج نہیں۔ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، سب کچھ، لوگ پھر بھی خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا سب سے زیادہ ترقی یافتہ معاشرے ویسٹرن ورلڈ ہے، یورپ سب سے ترقی یافتہ ہے، اور ان ترقی یافتہ ممالک میں کہتے ہیں جاپان سب سے ترقی یافتہ ہے۔ 2021 میں سب سے زیادہ جہاں خودکشیاں ہوئیں وہ جاپان تھا، مور دین 18,000 لوگوں نے خودکشی کی، یعنی کسی ملک کی جنگ میں اتنے لوگ نہیں مرے جتنے ان کی جوانوں نے کیا کہ اپنی جانیں تھیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں یورپ میں، ہالینڈ لے لیں، نیدرلینڈ لے لیں، سب سے زیادہ خودکشی وہاں کے لوگ کرتے ہیں، جو سب سے آسائش یافتہ ملک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روحانیت نہیں ہے، یہاں فقیر ہیں لیکن خودکشی نہیں کرتے، کیونکہ ربط ہے اللہ کے ساتھ، کیونکہ حسین کی مجلس میں آپ کے من کیا ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ فرش عزائے حسین آپ کو روحانیت دیتا ہے۔ ایک مشورے پہ عمل کریے اور اس کے بعد دیکھیے آپ کے معاشرے میں اتنا علم آئے گا، شعور آئے گا۔ اس کو اکثر جوان کہتے ہیں مولانا ہم کون سی کتاب پڑھیں؟ 2 کتابیں، ایک کتاب ہے رہبر معظم کی 250 سالہ انسان، ایک تو آپ اسے پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے آپ کے 12 اماموں کی زندگی کا خلاصہ، کس طرح کس زمانے میں معاشرے میں اہل بیت نے کس ظالم کا مقابلہ کیسے کیا۔ دوسری کتاب ہے قرآن۔ میں کل بھی کہہ چکا کہ ہم تفہیم قرآن کے قائل ہیں۔ آسٹریلیا کا مومن جب ہم نے مشورہ دیا ڈیپ ڈپریشن میں تھا کہ مولانا خودکشی کی میں قریب تھی، 3 مہینے کہتے میں نے اس پہ عمل کیا، کہتے مولانا اب دنیا کیا کر رہی ہے، میرا نہیں جائے، اللہ نے اتنی خوشی دی ہے، اتنا آرام اور سکون دیا ہے صرف اس مشورے پہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ کیا کیا؟ ڈیلی 15 منٹ نکالیے، 15 منٹس 20 منٹس، اتنا تو اپنے خدا کے لیے، امام زمانہ کے لیے نکال سکتے ہو نا۔ ایک قرآن کی تفسیر کی کتاب ہے، جیسے عبداللہ محسن نجفی صاحب کی تفسیر اردو میں ہے، بڑی اچھی تفسیر ہے، وہ آپ لے لیں، ہر مومن کے گھر میں ڈیلی 15 منٹ تفسیر قرآن پڑھیں، ڈیلی 15 منٹ۔ میں کہتا ہوں واللہ بڑے سے بڑے عالم کے سے زیادہ آپ کے پاس علم آ جائے گا، کہ قرآن میں اخلاق بھی ہے، فقہ بھی ہے، فضائل اہل بیت بھی ہیں، تاریخ انبیاء بھی ہے، توحید بھی ہے، عدل بھی ہے، قیامت بھی ہے، صوم بھی ہے، صلاۃ بھی ہے، سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہے۔ صرف 15 منٹ آپ پڑھیں لیکن تفسیر کے ساتھ، خالی ترجمے کے ساتھ نہیں، کیونکہ تفسیر پڑھو گے ساتھ میں روایات معصوم ہوگی۔ اب بقرہ سے شروع کرو، 15 منٹ پڑھو، 1 مہینہ پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد خود آپ کبھی قرآن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اتنی خوشی آپ کے وجود میں آ جائے گی، ایک نور آپ کے دل میں آ جائے گا، پھر محسوس کرو گے کہ آپ کا ربط آپ کے امام زمانہ سے کیا ہوتا جا رہا ہے، مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ کَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صلوات پڑھیں کہ اللہ نے ہمیں ہر طرح کے رجس سے دور رکھا ہے،
اور اپنے قلب میں اگر امام کو بلانا چاہتے ہو تو قلب کی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ لیکن کتنی مظلومیت جو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، امت نے انہی کے گلوں کو کاٹا۔ یہ ظلمات کا نہیں، نبی نے فرمایا اسا اور اسا، جو بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء سے کیا وہ میری امت میرے بچوں سے کرے گی۔ ایک ایک ولی کو یا تلوار سے مارا، یا زہر سے مارا، یا خنجر سے کاٹا، اور اس کا حساب بڑا کڑوا ہے۔ تبھی کہا کہ بیٹی خدا ایک قوم کو پیدا کرے جن کے جواں تیرے حسین کے جوانوں میں روئیں گے، جن کی بیٹیاں تیرے حسین کی بیٹیوں میں روئیں گی۔ یہ واقعہ میں جب بھی پڑھتا ہوں دل تڑپ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کوفے کا ایک تاجر تھا، قربان جاؤں امام حسین، تجارت کی غرض سے کوفے سے نکلا۔ پہلے زمانے میں جب تجارت ہوتی تھی لوگ مہینوں مہینوں گھر سے غائب ہوتے تھے۔ کہتے تھے کئی مہینہ تجارت کر کے کوفے واپس آیا، اور اتفاق سے تجارت میں سے بہت نقصان ہوا، سب کچھ گوا کے واپس آیا۔ کہتے جب کوفے پہنچا تو اس نے دیکھا پورا کوفہ شہر بند ہے، دکانیں بند ہیں، لوگ آئے گئے، سیدھا گھر گیا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ جب سفر پہ گیا تھا تو میری بیٹی نے کہا تھا بابا میرے لیے کچھ لانا، ایک خاص چیز بولی تھی، پیسے نہیں بچے بیٹی کے لیے کچھ نہیں لا سکتا۔ بیٹیاں باپ سے بڑا پیار کرتی ہیں، انتظار کرتی بابا کب آئیں گے۔ کہتا میں اس ٹائم گھر گیا کہ بیٹی سو رہی ہو، مجھے دیکھے گی پوچھے گی کہ بابا لائے کہ نہیں۔ کہتے اتفاق سے جیسے گھر گیا تو صحن میں بیٹی اور بیوی بیٹھے ہوئے تھے، گویا میرے انتظار ہوئے تھے۔ میں نے کہا شاید بیٹی بھول گئی ہوگی، مجھ سے سوال نہ کرے۔ دوڑی دوڑی آئی اور لپٹ گئی میرے سینے سے۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ کہے کہ بابا جو بولا تھا وہ لائے کہ نہیں، لیکن بیٹی نے یہ نہیں پوچھا۔ پہلا سوال یہ کیا کہ بابا آپ کربلا گئے کہ نہیں۔ میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا شوہر مرد تو نے دیکھا نہیں پورا شہر بند ہے۔ کہاں؟ کہ کئی دنوں سے گھر میں فاقے پڑے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کچھ لائے ہو؟ میں نے کہا نہیں بہت نقصان ہوا ہے۔ کہ پھر ایک کام کر، پورے شہر میں اعلان ہوا ہے کوفے کے باہر ایک باغ لگا ہے، جو اسے مارے گا تلوار کے وزن کے برابر سونا دیا جائے گا، چاندی دیا جائے گا۔ جس کے پاس گھوڑا ہے، جس کے پاس ساز و سامان، انعام زیادہ ملے گا۔ کا سارا شہر نکل گیا ہے، دیر تو ہو گئی ہے لیکن جا تو بھی جنگ کا حصہ لے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، کچھ تو لے کر آ غنائم سے۔ کہتا میں نے صرف منہ دھویا، پانی پیا، گھوڑے پہ بیٹھا، دوڑاتا میں اس جگہ پہنچا جہاں بتایا گیا کہ کسی کو مارنے کے لیے جمع ہوئے۔ کہتے ہیں جب اس سرزمین پہ پہنچا تو دیکھا لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے جو کسی ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کیا کسی کے ہاتھ میں نیزہ، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں تیر، اور سب کہہ رہے ہیں یہ باغی ہے اسے مارو۔ کہتا میں نے کہا میں پیچھے کیوں رہوں، جنگ ختم ہو گئی ہے، بس ایک کو مار رہے ہیں۔ کہتا میں بھی آگے بڑھا، اس ہجوم کو توڑتا ہوا، چیرتا ہوا، میں نے دیکھا کوئی ہے جو اپنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا، کوئی نیزے سے مار رہا ہے، کوئی تلوار سے مار رہا ہے۔ کہتا میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے زمین سے پتھر لیا، اور سب کہہ رہے ہیں یہ باغی ہے اسے مارو۔ کہتا میں نے مارنا چاہا لیکن مارنے سے پہلے میں نے کہا دیکھوں تو صحیح یہ ہے کون۔ کہتا جب غور سے دیکھا تو ماتھے پہ سجدے کا نشان تھا، چچا نور کی طرح چمک رہا تھا۔ کہتا میں نے خود کو کہا ہے فرد، وقت کے حاکموں کا پتہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں تو کسی اللہ کے ولی کو، کسی نمازی کو مارتا ہے، آگے بڑھ اور پوچھ یہ کون ہے۔ کہتا میں چند قدم آگے بڑھا اور میں نے کہا السلام علیکہ ایھا الشیخ الکبیر، اے بوڑھے تجھ پر میرا سلام ہے۔ کہ جیسے اس نے سنا نا اے بوڑھے تجھ پہ میرا سلام ہو، ایک نگاہ مجھے دیکھا
اور کہا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اتنا تو مطمئن ہوا، سلام کو جواب دیا، اس کا مطلب یہ باغی نہیں ہے۔ اور جب یہ کہا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے، میں نے کہا مجھے بتایا کہ کوئی باغی ہے جسے مارا ہے۔ کہ عجیب ہو، خط بھی خود لکھتے ہو، بلاتے بھی خود ہو، اور باغی بول کے مارتے بھی خود ہو۔ میں نے تعجب سے کہا ہے بوڑھے میں نے کوئی خط نہیں لکھا۔ تو کہا فوراً کہا کیا تو نے حسین ابن علی کو خط نہیں لکھا تھا؟ اب تصور کرے ایک عاشق حسین اور اسے پتا نہ ہو اپنے مولا کو پتھر مارے، اور جب پتا چلے کہ یہ میرا مولا حسین ہے اس پہ کیا گزرے گی۔ کہا میں نے آپ کو تو نہیں لکھا، کہا تو نے حسین ابن علی کو نہیں لکھا تھا؟ کہا حسین کو لکھا تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ دیکھ بھی رہے ہو اور حسین کو پہچانتے بھی نہیں ہو۔ کہتا یہ سننا تھا، پتھر ہاتھ سے گرا، وجود کانپنے لگا، مولا کے قدموں پہ گرا۔ میں نے کہا مولا واللہ نہیں پتا تھا آپ یہاں، میں تجارت کے غرض سے گیا تھا، مجھے کیا پتا، اگر پتا ہوتا تو اپنی جانوں کو آپ پہ قربان کرتا۔ کہتا اسی وقت میں نے تلوار نکالنا چاہی، امام نے مجھے روک دیا، کہا تمہارا نام شہداء کربلا میں نہیں ہے۔ کہا میں حکم دے رہا ہوں کربلا سے نکل کے چلا جا۔ علماء کہتے ہیں پتہ نہیں امام حسین نے سے کیوں بھیجا، شاید اس لیے بھیجا کوفے میں کوئی تو ہو جو زینب کی چادر کرا دے۔ آواز بڑھا دیں، کوئی تو ہو جو سکینہ کو پانی پلانے والا۔ کہتا میں نے کہا نہیں مولا اس حال میں آپ کو چھوڑ کے کیسے جاؤں گا؟ نہیں حکم دے رہا ہوں جتنا جلدی ہو سکے کربلا سے نکل جاؤ۔ میں نے کہا مولا جلدی کیا ہے؟ کہ ابھی میں آواز دوں گا اگر کوئی آواز سنے اور پھر نہ آئے وہ جہنمی بن جائے۔ اتنا دور چلا جا کہ تجھے حسین کی آواز بھی نہ سنائی دے۔ کا حکم دے رہا ہوں، کا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے روتا ہوا حسین سے دور ہوا۔ ابھی چند قدم آگے ہی بڑھا تھا تو پھر کہا تھوڑی دیر کے لیے میرے قریب تو آ۔ کہہ رہا توڑا کیا مولا کی اجازت ہے اپنی جان کو ٹھکا اس لیے نہیں بلایا؟ مولا پھر کیوں بلایا؟ کہتا حسین نے اپنی انگلی سے ایک انگوٹھی نکالی، کہا ہاتھ آگے کر میرے ہاتھ پہ رکھی۔ مولا یہ کیوں دے رہے ہیں؟ کہ جب تو سفر پہ گیا تھا تیری بیٹی نے کہا تھا بابا میرے جو باپ کو یاد نہ رہا پر حسین کو یاد، اور کہا جب یہ انگوٹھی بیٹی کو دینا تو بتانا جسے تو مارنے لگا تھا وہ نمازی بڑا سوچتا ہوں جو دوسروں کی بیٹیوں کا اتنا خیال ہے اسے سکینہ کی کتنی تکلیف ہوئی۔ اور جب تاریخ میں پڑھانا کہ ایک انگوٹھی اتار کے دی تو سیدہ زینب جب بھائی کے بدن پہ پہنچی نہ کہا حسین تیری انگوٹھیاں کہاں ہیں؟ اور جب مختار نے پوچھا نا کسی لئی سے بتا تو نے کون سا ظلم کیا تھا؟ کہ امیر مختار جب میں حسین کے بدن پہ پہنچانا کوئی امامہ لے کر چلا گیا، کوئی زرہ اتار کے چلا گیا، کوئی کمر بند اتار کے چلا گیا، کہ مجھے حسین کے بدن پہ کچھ نہ ملا کہ میں لوٹوں۔ میں نے کہا میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں؟ کہ پھر تو نے کیا کیا؟ نہیں کہتا میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑ گئی۔ کہ امیر میں نے اتارنے کی بڑی کوشش کی لیکن اتری نہیں کر لئی۔ پھر تو نے کیا کیا؟ کہ خنجر سے حسین کی انگوٹھی۔ یہ وہ منظر تھا جو بچی دیکھ کے برداشت نہیں کرتی۔ خلوص دل سے دلوں کو کربلا لے جاؤ اور ایسے سلام کرو جیسے زینب نے حسین کو سلام کیا۔ آواز بڑھا دیں دعائیں کے سب السلام
میرا سلام زخم قدم حسین، میرا سلام اس گردن پر میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جس کی گردن کو پیچھے سے اللہ یہ منظر کسی بہن کو نہ دکھائے، اللہ یہ منظر زہار سارا بیٹی کو نہ دکھائے۔ سب سے زیادہ جس بیوی نے مصیبتیں دیکھی نام زینب ہے۔ زینب کے مسائل سنو، بچپن میں اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں خدا بچپن میں کسی بچی کو یتیم نہ بنائے۔ ابھی زینب جوان تو بابا کے سر پہ زخم دیکھا، ابھی بابا دنیا سے رخصت ہوئے، زینب نے دشت میں حسین کے جگر کے ٹکڑے دیکھ جنازہ دفنانے کے لیے بھیجا تھا، لیکن جب جنازہ گھر واپس آیا زینب نے اپنے ہاتھوں بچپن میں ماں کی پسلیاں، جوانی میں علی کا زخمی سر، کربلا زینب کا بڑھاپا، بار بار حسین کو سینے سے لگاتی تھی، تیرے بعد زینب کیا کرے کہتی تھی کوفے والوں جب بھی کسی شہید کا نقشہ آتا تھا سب سے پہلے بی بی زینب جا کے روتی تھی۔ مولا حسین جب قاسم کا لاشا لائے کہنے لگے اماں فی اللہ ذرا بہن زینب کو بلانا، کہا زینب وہ قاسم کا لاشا لایا لیکن ماں روکے کا حسین تیرے ہاتھوں خالی ہے، کہنے لگے زینب یہ جو گجڑی بڑی کھیر رہی ہے اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں۔ جب اکبر کے لاش پہ گئے اس وقت بھی زینب نے فریاد کی حسین ٹھہر جا، اس وقت کی آواز بھی زینب جلدی آؤ، لیکن
فضا کہتی ہے اکبر پہ رونے والے، قاسم پہ رونے والے، اصغر پہ رونے والے، فضا کہتی ایک مرتبہ خیمے میں دو ننھی سی لاشیں آئے، ہر شہید پہ رونے والے لیکن اپنے بچوں پہ ساری بیبیاں انہوں محمد پہ آ گئے لیکن کہیں زینب نظر نہیں آئے، کہتی ہے توڑی گئی کہاں کی سیدہ زینب، جب خیمے میں گئی میں نے کیا دیکھا، سیدہ کا سر سجدے میں ہے، رو کے کہہ رہی ہے میرے اللہ میری قربانی قبول کر دے، لیکن فضا کہتی ہے بچوں پہ نہیں روئی، قافلہ کوفے روانہ ہوا، پورے سفر میں کبھی عباس کو دیکھ کٹی ہوئی گردن ہے، بی بی زینب کے پاس لے گئے، سیدہ کیا بچوں سے ناراض ہو، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، میں نے نہیں دیکھا کہ بچوں پہ گریہ کرو، رو کر کا اماں فضا میں علی کی بیٹی ہوں، زینب جو ایک مرتبہ پھر واپس قافلہ شام سے کربلا پہنچا، زینب نے حسین کا ماتم کیا، نہر فرات پہ عباس کا ماتم کیا، لیکن فضا کہتی ہے وہاں پر بھی بچوں پہ نہیں ہوئی، یہاں قافلہ مدینے پہنچا، کہنے لگی سجاد میرے نانا کے روزے پہ جانا ہے، نامحرموں سے روزے کو خالی کرو، قیامت کا منظر تھا، جیسے نانا کے روزے میں گئی، بڑی حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھا، روکے کا نانا نانا بڑی دور سے آئے ہو، پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو، ایک مرتبہ کا نانا دے میری چادر چھینے، جلد دماغ میں کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، نانا شیر سے مجھے ماریا، نانا میرا حسین مار گیا، نانا میرا عباس کے بازو کاٹ گیا، لیکن زینب محمد پہ گریہ نہیں کیا، نانا کے روزے سے سیدھا جنت البقیع روانہ ہوئی، ماں کی قبر پہ کوئی لمبے مصائب نہیں پڑھے، راوی کہتے ہیں ماں کی قبر پہ بیٹھی، ایک مرتبہ زینب نے خون بھرا کرتا نکالا، تب زہرا نے زلزلہ زینب کو ڈانٹا، رو کر گما مجھ سے گرگا برداشت نہیں ہوا، میں نے سجدہ فرمان سے وشمر جالس علی صدرے، اما حسین کے سینے میں آخذ اللہ تجھ سے کرتا برداشت نہیں ہوا، میں ستر قدموں سے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، تمیز نے آواز دی سیدہ عبداللہ بلا رہے ہیں، قدیمی مومنوں سوچ کے بتاؤ زینب کیا سوچ کے جانے لگی، ماں کی قبر سے اٹھی، جیسے گھر کا دروازہ کھولا، عبداللہ صحن میں بیٹھے
سامنے بچوں پہ نہیں روئی، نانا کے روزے پہ بچوں پہ نہیں روئی، اماں کی قبر پہ بچوں پہ نہیں روئی، لیکن کتنا صبر کرتی زینب کے سینے میں بھی ایک ماں کا دل تھا، جیسے گھر میں داخل ہوئی یہاں بچوں کا کمرہ کھولا، زینب کو کونے سے مسلح نظر آئے، ایک مرتبہ بچوں کی آنے مسلح کو سینے سے لگا، روکے گا محمد، اب زینب کا دل نہیں لگتا، اے خدا جب محمد نہ ہے تو زینب کو بھی اٹھا لے۔ لعنت اللہ ہے علی الظالمین۔ اے خدا تجھے زینب کی مظلومیت کا حسن، تجھے حسین کی کٹی ہوئی گردن کا حسن، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے امان و انصار میں شریف فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ بخص پروردگارا بانیان مجلس کے جتنے مرحومین ہیں، مخصوصاً مرحوم سید بشیر شاہ صاحب ان کے درجات کو بلند فرما، اہل خانہ کے جتنے بھی مرحومین ہیں کو اللہ علیہ میں درجات عطا فرما، اس ذکر کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ پروردگارا